السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں میری طرف سے اپنے تمام ویورز لسنرز کی خدمت میں ڈھیروں دعائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، تندرست رکھے، کامیاب و کامران رکھے۔ ربیع الاول کا مہینہ بار بار میں کہتی ہوں آپ کے لیے اللہ پاک مبارک کرے، آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر خوشیاں لائے، جس میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے لیے روشنی لے آیا، اپنا محمد اپنا محبوب بنا کے، جس پہ درود اور سلام پڑھنے پہ خود بھی لگ گیا اور فرشتوں کو بھی لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ تو اس مہینے کی ساری رحمتیں، نعمتیں، فضل اور کرم سے ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ تو ہم اپنا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا نا، وہ ہوگا میلاد کس کو منانا چاہیے، اور یہ جو بحث ہے میلاد منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، بدعت ہے کیا ہے، اس کے متعلق میں چاہتی ہوں، میں کسی سے بھی کوئی مخالفت نہیں کرنا چاہتی، جو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ کیا بھلا؟ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یعنی کہ اپنے اپنے طریقے پر اڑے رہنا، جو جہاں ہے وہ کہتا ہے بس وہی ٹھیک ہے، چاہے میں ہوں میں بھی یہی کہوں گی، آپ ہیں آپ جہاں کھڑے وہیں کہیں گے۔ اپنے آپ کو تبدیل کرنا سب سے مشکل کام یہی ہے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ پیش آیا تھا کہ وہ اپنے کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کی چیزوں کو آپ برا کیوں کہتے ہیں؟ لہذا جو جہاں ہے، ہم نے یہ میں نے بتانا ہے، جس سے گیس آپ نے خود کرنا ہے کہ یہ منانا چاہیے کہ نہیں، اس کی ضرورت ہے کہ نہیں، یہ آپ نے جج کرنا ہے۔ میں کوئی خدا نخواستہ آرڈر چلانے والی نہیں ہوں۔ اللہ غیب کی باتوں کو تو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے رسول ہی جانتا ہے، میرا کام تو اپنی طرف سے بتانا ہے کہ میری نظر میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کوئی بات کر لیتے ہیں صدقہ و خیرات۔ خود بھی صدقہ کریں اور دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود صدقہ کرتے، دوسروں کو بھی صدقے کا حکم دیتے۔ کوئی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے، کوئی صدقہ لے کر آتا تو اس کو دعا دیتے، کسی سائل کو انکار نہ کرتے، اگر پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو خاموشی اختیار کر لیتے، کسی کو ہدیہ کہہ کر دیتے، کسی کو کچھ ہبہ کر دیتے، خرید و فروخت میں کبھی زیادہ ادائیگی کرتے، قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے، خرید و فروخت میں بھی کبھی زیادہ ادائیگی بھی کر دیتے اور قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے۔ مال کا ضیاع اور اسراف بالکل پسند نہ تھا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخراجات کے انداز کو دیکھیں، اپنے لباس، اپنے رہن سہن، اپنی روزمرہ زندگی میں جہاں جہاں اور جتنا مال ہم خرچ کر رہے ہیں، اس پر غور کریں کہ ہمارے نبی جن کے لیے یہ دنیا بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا کرتے تھے۔ اب تو ہمارے بچوں کے سٹائل نہیں ختم ہوتے، میں نے فلانی رسم کرنی ہے کیونکہ وہ اس کے بغیر شو نہیں بنتی، یہ فلانا کرنا ہے کیونکہ یہ تو ایونٹ مینجمنٹ والے لوگ آنے چاہیے جو ایونٹ کو مینج کریں، یہ فلانا فوٹوگرافر آنا چاہیے، یہ فلانا فلانا آنا چاہیے، فلانا فلانا آنا چاہیے۔ تو بیچارے ماں باپ کدھر جائیں؟ بس جب بندہ ماں باپ والی جگہ پہ ہم بھی ہوں تو پھر بندہ اپنے بچوں کی ناجائز بات کو بھی مان لیتا ہے۔ اسی لیے اولاد کو اور مال کو قرآن پاک میں فتنہ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں تمہارے لیے فتنہ ہے، اور یہ صحیح ہے۔ وہ قرآن کیسے نعوذ باللہ غلط کہہ سکتا ہے؟ تو آپ یہ اکثر پڑھا کریں، یہ جو دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک لا الہ الا انت۔ بلکہ میں تو ایسے پڑھتی ہوں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ یہ سارا کچھ میں ملا کے لازمی پڑھتی ہوں ہر روز ہر نماز کے بعد، تو آپ لوگ بھی پڑھا کریں۔ اس دعا کو آپ یاد کر لیں
اور کم از کم روز نہ پڑھیں تو ہفتے میں ایک دفعہ اللہ پناہ مانگتے ہیں کہ تو ہماری نعمتیں جو ہمیں دے رکھی ہیں اس میں زوال دے، وہ تحولی عافیتی کا، اور عافیت ہم سے پھر جائے، اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں، وہ فجاتی نکمتی کا، اور جو ہے نا سختیاں، وہ جمیع سختی کا، اور سختیاں ہم پر آ جائیں اور نعمتیں جو ہیں ان میں کمی ہو جائے، لا الہ الا انت، یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اور ہم کفر سے اور فقر یعنی غربت سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ شکر کبھی بھی مت چھوڑے، وگرنہ مزید نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کا ذکر کبھی مت چھوڑے، وگرنہ اللہ تمہیں یاد نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا ہے نا جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اس لیے شکر کرنا بہت ضروری ہے۔ شکر مت چھوڑنا وگرنہ نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، بے شک اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ لا شکرتم لا زیدنکم، جتنا ہی تم شکر کرو گے میں اتنا ہی دوں گا۔ اللہ کا ذکر مت چھوڑو وگرنہ اللہ تمہیں یاد نہیں کرے گا، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دعا کو مت چھوڑنا وگرنہ قبولیت سے محروم ہو جاؤ گے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ استغفار کو مت چھوڑنا وگرنہ بخشش سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں۔ تو اللہ کی تو ساری باتیں ہی سچی ہیں نا، اور جتنے بھی ہمارے ملک میں یہ دیکھیں کہ عورتوں کا احترام ذرا زیادہ کریں، یہ عورتوں کو اٹھا کے لے جانا، ان کے ساتھ بے حیائی کر کے پھینک دینا، استغفر اللہ، کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے یہ مرد اللہ کے پاس جا کے، کیا عورتیں شکایت کریں گی۔ رات کو اکیلی عورت جا رہی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے عورت تجھ کو اکیلے سفر کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ تو عورت کہتی ہے یا تو عمر فاروق کا وصال ہو گیا ہے یا عمر آپ ہی ہو، ورنہ عمر کی خلافت میں کسی کی جرت نہیں کہ عورت کی طرف دیکھے بھی۔ دیکھیں عورتوں کو اتنا غرور تھا اس وقت کہ ہمارا خلیفہ ایسا ہے آر پار کر کے رکھ دے گا کہ اگر کوئی عورت کی طرف دیکھے بھی۔ اور آپ کہتے تھے کہ اس وقت میں سمجھوں گا کہ صحیح قانون اور انصاف چل رہا ہے جب ایک عورت زیور سے بھری ہوئی دوسرے شہر میں رات کو بیٹھ کے اپنی گھوڑے پہ یا اپنے گدھے پہ جائے اور وہاں اس کو کوئی نہ دیکھے۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے کبھی سوچا کیا 5 وقت نماز پڑھ لینا اور ایم اے بی پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر اور انجینئر اور پائلٹ اور یہ بن جانا کافی ہے؟ کیا انسان کو ہمیں انسان نہیں بننا چاہیے؟ وہ خدا کا واسطہ ہے ہم سب لوگ اپنے بچوں میں انسانیت بھی ڈالیں، شرم بھی ڈالیں، حیا بھی ڈالیں، ہر چیز کو ڈالیں تاکہ ایک پراپر عورت بن کے اٹھے، پراپر آدمی بن کے کھڑا ہو۔ اگر آدمی مرد ہے تو اس نے ایک بیوی کا خاوند بننا ہے، بچوں کا باپ بننا ہے، اس نے ایک گھر کو چلانا ہے، ایک بہنوں کا ماں کا حفاظت کرنے والا بننا ہے، بیوی کا بیٹی کا حفاظت کرنے والا بننا ہے۔ اور اگر عورت ہے اس نے شادی ہو کے بیوی بننا ہے، کسی کا گھر سنبھالنا ہے، اس کی عزت کی رکھوالی کرنی ہے، اس کی اولاد کو سنبھالنا ہے، اس کے مال کو سنبھالنا ہے، اس کی عزت کو سنبھالنا ہے۔ خدا کے لیے تھوڑا سا ٹائم اپنی سوشل چیزوں میں مصروفیت میں سے نکال کے ہم سب لوگ، میں بھی ہوں، اس کام میں دیں خدا کے لیے، کیونکہ بہت ضروری ہے یہ سارا کچھ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی وعافنی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ کوئی کہتا ہے یہ میلاد منانا بدعت ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ گاتے گاتے سڑکوں پہ اونچا اونچا پھرنا چاہیے، یہ سب سڑکیں بھی بلاک کر دینی چاہیے۔
تو حقیقت، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کچھ تو ہمیں غور کرنا ہی ہوگا نا کہ یہ کیا ہے، میلاد کس کو منانا چاہیے. تو میں اس کے متعلق آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہ رہی ہوں، اگر آپ اجازت دیں اور برا نہ منائیں. میں کسی پر ٹھونس نہیں رہی کوئی چیز، ہر بندہ اپنی مرضی سے کرے جو وہ سمجھتا ہے. لیکن اگر میری چیز میں بھی کچھ سچ ہو تو پلیز اپنے جو میسیجز ہیں ان میں ضرور انفارم کریں کہ میری بات ٹھیک ہے، غلط ہے، کیا ہے. ایک دوسرے کو بتانا کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے. بندہ سیکھتا ہے، دیکھ دیکھ کے سیکھتا ہے، سن سن کے سیکھتا ہے، پڑھ پڑھ کے سیکھتا ہے، اسی طرح سیکھتا ہے. میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے جو جب پیدا ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، مگر میرے نبی نے فرمایا جو بیٹی کو محبت سے پرورش کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. تو پھر اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے کہ نہیں؟ میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کر منڈی میں بیچ آتا تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت اوپر، سب سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، مگر میں نے کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے. اب اس ماں کو جو منڈیوں میں جا کے بکتی تھی، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے یا کہ نہیں؟ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، مگر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ صرف اس سے راضی ہوگا جس سے اس کا باپ راضی ہو. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور باپ کی بد دعا عرش ہلا دے گی. جس کا باپ ناراض ہوگا وہ ہر چیز سے محروم رہے گا. تو اس باپ کو میلاد منانا چاہیے یا نہیں؟ میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس اور بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کے حبشی کو لا کے سینے سے لگایا اور کہا غریب کو لاوارث نہ سمجھو، یہ میرے ہیں. میں جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے، اور وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اور جو امیر ہیں وہ ویٹنگ لسٹ پہ ہوں گے. وہ غریبوں کی انٹری کے 500 سال بعد، 500 سال کہہ رہی ہوں، 5 دن نہیں، 500 سال بعد وہ ان کی جنت میں انٹری ہوگی. جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی توپ ہیں، ہمارے پاس تو 4 پیسے ہیں. غریبوں کے لیے جنت کا دروازہ 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا. تو پھر ان کو غریبوں کو میلاد منانا چاہیے یا کہ نہیں؟ یہ وہ خود سوچیں کہ یہ جو کچھ ان کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے یہ کس کی کوشش، محنت اور عمل سے اللہ پاک نے سارا کچھ کر دیا ہے. تو پھر آپ یہ دیکھیں تو پھر میلاد اس کو منانا چاہیے کہ نہیں؟ وہ مولوی جو ممبر پہ بیٹھا ہے رسول اللہ کے صدقے کھا رہا ہے، جو صحابہ اکرام کے صدقے، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی کے صدقے میں اس کو مل رہا ہے، جس کو امام حسن حسین، فاطمہ تو زہرا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ، اس کے صدقے میں مل رہا ہے. اللہ پاک دے رہا ہے، نہ اس کی کوئی عقل ہے، نہ اس کی کوئی شکل ہے، نہ اس کی کوئی تعلیم ہے، نہ اس میں کوئی حیا ہے جو ہونا چاہیے. بس کوئی اس سے پوچھ نہیں رہا تیرا گھر کہاں ہے، تیرا پتہ کہاں ہے. اس کی آنکھیں شکر سے بھیگی رہنی چاہیے کہ نہیں؟ سر سجدے میں رہنا چاہیے کہ نہیں؟ جو ہے تو مدرسے چلانے والا، لیکن ادھر بچوں کے ساتھ حرام زدگیاں کرتا ہے. بچیاں تو اس نے کیا چھوڑنی ہے، وہ بچے نہیں چھوڑتا، لڑکیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، اور جو بچوں کو غریبوں کو مال دیا جاتا ہے وہ بھی وہ اپنے گھر لے جاتا ہے. اس کو پھر بھی چھوڑا ہوا ہے اللہ رسول نے. تو کیا اس کو میلاد منانا چاہیے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا خش خش جتنی قدر نہیں تیری، میں گلیاں دا روڑا کوڑا اے میل چڑھایا سائیاں تے سائیاں دیاں ودائیاں. کہ بندے کی ایک وقت خشخاش کے دانے جتنی بھی نہیں ہے.
آج جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ ہمیں نواز رہا ہے، اللہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، لیکن کس کے صدقے میں؟ یہ دنیا بنائی ہے لیکن کس کے لیے؟ درود و سلام پڑھتا ہے کس کے اوپر؟ ہمیں کہتا ہے پڑھو کس کے لیے؟ کبھی غور کیا ہم سب نے؟ سفید داڑھی والے کی جس نے قدر کی، نبی نے فرمایا اس نے میری قدر کی، لہذا سفید داڑھی والے کی قدر بڑھا دی۔ جن کو کہتے تھے یہ بوڑھا ہے، پاگل ہو گیا، اس کی کیا بات سن رہی ہے، ان کو میلاد منانا چاہیے یا کہ نہیں؟ وہ مزدور میلاد منائے جس کو نبی نے کہہ دیا جس کے ہاتھ مزدوری کرتے کرتے اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، میں نے اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جن کے لیے حضور نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے رب کی عزت کی، تو پھر ان کو میلاد منانا چاہیے یا کہ نہیں؟ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے کہ نہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کسی نے 2، 3 یا 4 بہنیں ہوں اور ان کا والد وفات پا جائے اور اس بھائی نے ان بہنوں کو خوشی خوشی سنبھالا، پڑھایا، لکھایا، ان کی شادیاں کی، سب کام خوشی خوشی کیے اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اپنی 2 انگلیاں آگے کر کے کہا وہ ان 2 انگلیوں کی طرح میرے برابر ہوگا اور میں اس کو اپنے برابر اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا اور بٹھاؤں گا۔ تو اس کو میلاد، ان بہنوں کو میلاد منانا چاہیے یا کہ نہیں؟ نبی نے جن کے لیے سب کیا۔ اچھا پھر آپ نے کہا جس کی بیٹی گھر سے واپس آ گئی، یعنی طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، بہرحال گھر نہیں بسا سکی، بیچاری لوٹا دی گئی، تو اس بیٹی کو جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہو کے اپنے باپ کے گھر آئی اور اس باپ نے خوشی خوشی اس کی خدمت کی، اس کی ہر ضرورت پوری کی، تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کا سفارشی بنوں گا، تو اس کو میلاد منانا چاہیے کہ نہیں؟ اور اس کو نبی اکرم کے بتائے ہوئے طریقے سلیقے سے زندگی گزارنی چاہیے یا کہ نہیں؟ اور امت بحث میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے اور یہ درود پڑھنا ہے اور یہ درود منع ہے۔ ان کو تو درود سلام دن رات نبی پر بھیجنا چاہیے اور سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے وقت ان کی زبان ہر وقت اس ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور لوگ بحث کر رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور یہ نہیں ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا کسی نے، حضرت عمر سے پوچھنا، حضرت اسامہ بن زید حضور کے غلام کے بیٹے تھے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے زمانے میں مال غنیمت آیا تو آپ نے 25,000 درہم اپنے بیٹے کو دے دیے، اس میں سے اور حضرت اسامہ بن زید کو 50,000 درہم دے دیے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابو یہ تو آپ نے زیادتی کی ہے والد صاحب میرے ساتھ، وہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، وہ حضور کے زمانے میں بھی بچہ تھا، میں جوان تھا، میں جنگ لڑنے بھی جاتا تھا، اور یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت عمر رونے لگے، فرمایا کہ یہ تیرے باپ کے سر پہ جو عزت کے بال ہیں نا، یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے۔ حضور اس کو بہت پیار کرتے تھے، اپنی گودی میں بٹھاتے تھے، اگر اس کا ناک بہ جائے گندا ہو جائے تو وہ اس کو ناک کو صاف کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اپنا یا کپڑا پکڑ کے خود اس کے ناک کی صفائی کرتے تھے، تو میں اس کی قدر کیسے نہ آگے کروں جو میرے نبی کو میں نے کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عمر ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں کھجور کا سوکھا تنا پکڑ کر رونے لگے، کہنے لگے ادھر میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ادھر میرا والد مجھے بہت زیادہ مارا کرتا تھا، اور آج عمر آواز دے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، یہ عزت مجھے کس طرح مل گئی؟ یہ نبی کی دعا سے، نبی کے ساتھ رہنے سے مجھے عزت مل گئی کہ کیسر و کسرا کانپ گئے عمر کی آواز سے، جو سوٹیاں ڈنڈے کھاتا تھا روز اپنے باپ سے اور اونٹ چراتا پھرتا تھا۔ تو کہتے ہیں نا اصلا نال جے نیکی کریے
ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ, ਬਦ ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुलदे। इसमें कोई शक तो नहीं है ना, असला नाल ये नेकी करिए, नस्लां तक नहीं भूलते। जो खानदानी लोग होते हैं उनके साथ कोई एहसान करे तो उनके वो अपने बच्चों को भी बताते हैं, फलां बंदे का फलां एहसान हमारे ऊपर है और ये तुम लोगों ने भी याद रखना है। और अल्लाह ने कहा जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। बद असला नाल नेकी करिए तो फुल कंडियां नाल तोड़ दे। और अगर जो असल का ही नहीं है, जो गंदी नस्ल है, उनके साथ तो उनका तो ये हाल है कि फूल भी कांटों के साथ ही तुल जाते हैं, यानी उनको तो एहसास ही नहीं होता कि हमारे लिए किसी ने कुछ किया है कि नहीं किया। कब्र में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को बचाने आएंगे। कोई है जो कब्र में जाए किसी के साथ, तो वहां फिर उस कब्र में जहां जिस पे नबी चले गए कब्र के अंदर, तो वहां अजाब कहां होगा, वहां तो फिर दीदार होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार। तो ऐसा नबी, ऐसा प्यारा नबी, ऐसा प्यारा रसूल किसी को मिल सकता है जो अपनी हर दुआ को संभाल ले कि ये मैं उम्मत के लिए करूंगा, और उम्मत सोचे कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं। उम्मत ये कहे हमें दुरूशी पढ़ने के लोगों को क्यों इकट्ठे करें, बस जितना पढ़ना है आप खुद ही पढ़ लें, जरूरत नहीं है। उनकी तारीफ में कोई नात पढ़े तो ये तो बिदअत है, ये क्यों पढ़ ली। नबी की तारीफ करना, अल्लाह ने नबी की तारीफ की है, अल्लाह ने पूरा कुरान नात की तरह बना दिया है। पूरा कुरान आप गौर करें तो नात ही है, जहां जरा सी भी उनकी कोताही का किसी ने जिक्र की गो के उनसे हुई नहीं, तो इसीलिए अल्लाह ने तंबीह की कि मैं तो नबी को भी उन्होंने पकड़ के सीधा रखा हुआ है, ये भी कुछ करे तो मैं इसकी शाह रख काट दूं, है ना। ये सूरा अल हाका में भी है और मेरा ख्याल है सूरा मुदस्सर में भी है कि अगर ये अपने पास से कुछ शामिल कर दे तो फिर मैं इसको पकड़ लूं और इसको शाह रख से काट दूं। वो तो चलते फिरते कुरान थे मेरे नबी की उम्मत के सारे मेरे प्यारे प्यारे लोगों, वो तो चलते फिरते कुरान थे, वो तो बस उनके लिए ही तो दुनिया बनी थी, उनके सदके ही तो हम खा रहे हैं। उन पे खूब दरूद और सलाम पढ़ो, मेरी राय है उनका खूब दरूद मिलाद मनाओ, उन पे खूब उनको सलाम और दरूद के गजरे भेजो दिन रात सुबह शाम। अल्लाह ताला हमें ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। अभी दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि दुरूद शरीफ के बगैर तो कोई चीज पूरी ही नहीं हो सकती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व नबिय्यिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व नबिय्यिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्ली व सल्लम अला सय्यदना मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलुल्लाह। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मोहम्मद। उन पे हर सांस के साथ अरबों खरबों दुरूद। मेरा तो दिल चाहता है मैं गा के पढ़ूं, अल्लाहुम्मा नहीं सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मोहम्मद। मेरे नबी मेरी तरफ से आप पे अरबों खरबों दरूद और सलाम, मेरे वालदैन की तरफ से
ہر سانس کے ساتھ آپ پہ خربوں 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 درود و سلام. میرے ننہال ددھیال سسرال بہن بھائیوں میرے ہمسایوں میرے رشتہ داروں کی طرف سے آپ پر اربوں خربوں خربوں درود سلام. میرے پورے پاکستان کہ عوام کی طرف سے آپ پہ اربوں خربوں خربوں درود و سلام. میرے نبی کی پوری امت کی طرف سے آپ پر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خربوں 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 درود و سلام. اللہ ہمیں آپ کے جھنڈے کے آپ کی نبوت کے جھنڈے کے سائے میں سب کو جمع کرے اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کرے. ہمیں آپ کی شفاعت نصیب کرے اور آپ کی قربت میں کہیں چھوٹی سی جگہ رہنے کو دے دے اور ہمارے گناہوں کو صرف میرا رب آپ سے محبت کے اظہار میں مٹا دے اور ہمیں آپ اپنی کالی کملی میں کہیں چھپا لیں، ورنہ بچت کوئی نہیں ہے، کچھ پلے نہیں ہے. صرف کالی کملی میں چھپ گئے تو شاید بچت ہو جائے. تو یاد رکھنا یا رسول اللہ، یاد رکھنا کہ ہمیں اپنی کملی کالی کملی میں لپیٹ لینا تاکہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اتنے گناہگار اور اتنے گندے اور اتنی اس کی نعمتیں کھانے والے اور اس کے اتنے ناشکرے کیا کہیں گے. اتنے چغل خور اتنے تکلیف دینے والے اتنی برائیاں کرنے والے اتنے گناہ کرنے والے. بس قبر میں بھی آ جانا ہمیں بچا لینا اور حشر میں بھی آ جانا اور ہمیں چھڑا لینا. بس یہی التجا ہے آپ سے. تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو شیئر کر دیجیے، لائک کر دیجیے، اور اگر بہت آپ کے قیمتی وقت میں سے کچھ میرے گناہگار کا بھی سننے کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہو تو آپ سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور بھیجا کریں تاکہ اس چین میں جو کہ ایسی ہے جو جس کا ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا آپ بھی حصہ دار بن جائیں. ایک آپ بھی فکس ڈپازٹ کھول لیں جیسے بینکوں میں کھولتے ہیں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہمیں 31 دن کا انٹرسٹ آنا تھا تو یہ تو آپ نے 30 دن کا ڈال دیا. استغفر اللہ. ایک دن کے پروفٹ کے لیے ڈوب کے مرنے کی بجائے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں. پھر میری زبان نہیں رہتی، میں انہیں کہتی ہوں یار کیوں سود کھاتے ہو؟ میں نہیں مجھ سے رہا جاتا. کیوں حرام کھاتے ہو؟ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے سود کھانا. تو پھر جیت جاؤ گے اس جنگ میں؟ کیا ہم جیتیں گے؟ نہیں جیتیں گے نا. تو پہلے ہی سرنڈر کر دیں، معافی مانگ لیں. سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے. بس فرض کاموں کو کریں، جو اللہ رسول نے کیے وہ کریں، اچھائی کے کام کریں، بس برائی سے بچ جائیں. میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں. خدا حافظ.